السلام علیکم۔ آج ہم اے لیول کے دوسرے افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی کا تعارف بیان کریں گے۔ راجندر سنگھ بیدی 20ویں صدی سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند تحریک سے وابستہ انسانی نفسیات سے گہرا تعلق تھا۔ وسعت مطالعہ، قوت مشاہدہ اور حقیقت نگاری ان کے افسانوں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر وجہ شہرت کچھ ایسے ہیں: عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو اور کرشن چندر کے ہم اثر افسانہ نگار ہیں، جن کے بارے میں منٹو نے یہ کہا تھا کہ بیدی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہیں، لکھتے ہوئے سوچتے ہیں اور لکھنے کے بعد سوچتے ہیں۔ مصنف، ڈرامہ نویس، فلمی ہدایت کار کے علاوہ ان کو ہمہ جہت شخصیت کا مالک بھی کہا جاتا ہے۔ متوسط طبقے کی سوچ اور مسائل کی تصویر کشی ان کے افسانوں میں نظر آتی ہے۔ احساسات اور جذبات کا بھرپور اظہار بھی ملتا ہے اور یہ اظہار ماں، بیٹی، بیوی اور بہو کے روپ میں نظر بھی آتا ہے۔ عورت کا تقدس نمایاں ہے اور بیدی کے افسانوں کا جو مرکزی کردار ہے وہ عورت کو ہی مرکزی کردار قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے اساطیری اور استعارہ اور اساطیری پہلو۔ اساطیری کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا احاطہ تحریروں میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پنجاب کی تہذیب و ثقافت نمایاں نظر آتی ہے۔ مفلسی میں عظمت کا اظہار بھی ملتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرداروں میں باطن کی تلاش بھی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر افسانے جو ہیں گرم کوٹ کے علاوہ کوک چلی، لاجونتی، اپنے دکھ مجھے دے دو شامل ہیں۔